السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ولا تقنطوا من رحمت اللہ۔ امید کا دروازہ ابھی کھلا ہے۔ کبھی کبھی زندگی انسان کو ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں ہر طرف اندھیرا نظر آنے لگتا ہے۔ انسان اپنے ماضی کی غلطیوں کو یاد کر کے ٹوٹ جاتا ہے، اپنی کمزوریوں کو دیکھ کر مایوس ہو جاتا ہے اور دل میں یہ خیال آنے لگتا ہے کہ شاید اب میرے لیے معافی کا کوئی راستہ نہیں، شاید میری دعائیں قبول نہیں ہوگی، شاید میری زندگی کے مشکلات کبھی ختم نہیں ہوگی۔ لیکن ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ایک ایسی پکار سناتے ہیں جو ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے مرہم ہے۔ وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ صرف ایک آیت نہیں، یہ اللہ کی طرف سے امید کا پیغام ہے۔ یہ اس بندے کے لیے آواز ہے جو گناہوں کے بوجھ تلے دب گیا ہے، جو آزمائشوں سے تک گیا ہے، جو رات کے اندھیرے میں خاموش آنسو بہاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میری رحمت تمہارے گناہوں سے بڑی ہے، میری بخشش تمہاری غلطیوں سے وسیع ہے، میری محبت تمہاری کمزوریوں سے زیادہ ہے۔ انسان جب غلطی کرتا ہے تو کبھی کبھی شیطان اسے یہ احساس دلاتا ہے کہ اب تم اللہ کے قریب نہیں جا سکتے، تمہارے لیے معافی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھو، شیطان چاہتا ہے کہ انسان گناہ کے بعد اللہ سے دور ہو جائے، جبکہ اللہ چاہتا ہے کہ انسان گناہ کے بعد واپس اس کے دروازے پر آ جائے۔ اللہ کو وہ آنسو پسند ہے جو بندہ تنہائی میں بہاتا ہے۔ اللہ کو وہ سجدہ پسند ہے جس میں ایک گنہگار بندہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ کہتا ہے، یا اللہ میں کمزور ہوں، میں غلطیاں کرتا ہوں، لیکن تیرا دروازہ چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ تو ہی تو معاف کرنے والا ہے۔ دنیا کے دروازے بند ہو سکتے ہیں، لوگ ٹوٹ سکتے ہیں، رشتے بدل سکتے ہیں، حالات مشکل ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ تھے جنہیں دنیا نے ناکام سمجھا، لیکن اللہ نے انہیں عزت دی۔ کتنے لوگ تھے جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن سچی توبہ کے بعد اللہ کے محبوب بندے بن گئے۔ اللہ صرف ہماری ظاہری حالت نہیں دیکھتا، وہ ہمارے دل کی کیفیت جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون رات کے اندھیرے میں کس درد کے ساتھ رو رہا ہے، کون اپنے دل میں کون سی جنگ لڑ رہا ہے، کون لوگوں کے سامنے مسکرا رہا ہے لیکن اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ اگر آج تمہاری زندگی میں مشکلات ہیں تو یاد رکھو، آزمائش کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تم سے ناراض ہے۔ کبھی کبھی آزمائش اللہ کی طرف سے بلانے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بندہ دنیا کے سہاروں سے ہٹ کر اپنے رب کی طرف واپس آئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں غمگین ہوئے تو انہوں نے صبر کیا اور اللہ سے امید نہیں چھوڑی۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے تکلیف برداشت کی تو انہوں نے اللہ کا دروازہ نہیں چھوڑا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اندھیروں میں تھے تو اللہ نے ان کی پکار سن لی، تو پھر ہم کیوں مایوس ہیں؟ جس رب نے اندھیروں میں راستے بنائے، جو بے سہارا کو سہارا دیتا ہے، جو بند دروازوں کے پیچھے سے بھی مدد پہنچا دیتا ہے، وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اے پریشان دل انسان، اگر تم سے غلطیاں ہوئی ہیں تو واپس آ جاؤ۔ اگر تم تک گئے ہوں تو اللہ کے سامنے بیٹھ جاؤ۔ اگر آنکھوں میں آنسو ہے تو انہیں دعا بنا دو۔ اگر دل زخمی ہے تو اسے اللہ کے ذکر سے جوڑ دو۔ یاد رکھو، اللہ کے ہاتھ دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں۔ کبھی کبھی دنیا کا جواب ہماری خواہش کے مطابق نہیں بلکہ اللہ کی حکمت کے مطابق آتا ہے۔ ہو سکتا ہے آج جس چیز کے نہ ملنے پر تم رو رہے ہو، کل تم اسی پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ وہ چیز تمہیں نہیں ملی۔ اپنے رب پر یقین رکھو، وہ تمہیں تمہارے تصور سے زیادہ جانتا ہے، تمہارے درد کو تم سے زیادہ سمجھتا ہے اور تمہارے لیے تم سے بہتر فیصلہ کر سکتا ہے۔ آج اگر دل باری ہے تو صرف اتنا کہہ دو، یا اللہ میں واپس آ گیا ہوں، میری کمزوریاں، میری غلطیاں، میری پریشانیاں سب تیرے سامنے ہیں، مجھے اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا۔ یقین رکھو، جس رب نے تمہیں سانس دی ہے وہ تمہاری زندگی کو سنوارنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کیونکہ امید کا دروازہ ابھی کھلا ہے۔ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی خوشیوں کے دن آتے ہیں اور کبھی ایسے لمحات آتے ہیں جب انسان اپنے ہی دل کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تک جاتا ہے۔ کبھی حالات انسان کو گھیر لیتے ہیں، کبھی ماضی کی غلطیاں یاد آتی ہیں، کبھی مستقبل کا خوف دل کو پریشان کر دیتا ہے۔ ایسے وقت میں انسان کے دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے
کیا اللہ آپ بھی مجھے معاف کرے گا؟ کیا میری دعائیں آپ بھی سنی جائے گی؟ کیا میری زندگی دوبارہ بدل سکتی ہیں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو امید کی روشنی دیتا ہے۔ وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ جب بھی آنا چاہو، جب بھی آپ معافی مانگو، اللہ سے آپ معافی مانگ سکتے ہو، توبہ کر سکتے ہو۔ یہ الفاظ صرف ایک حکم نہیں بلکہ ایک ٹوٹے ہوئے دل کے لیے اللہ کی طرف سے محبت بھرا پیغام ہے۔ یہ اس شخص کے لیے تسلی ہے جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے، اس شخص کے لیے امید ہے جو مشکلات میں گھرا ہوا ہے، اس شخص کے لیے روشنی ہے جو زندگی کے اندھیروں میں راستہ تلاش کر رہا ہے۔ انسان کمزور ہے، کبھی اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کبھی وہ جذبات میں فیصلے کر بیٹھتا ہے، کبھی خواہشات کے پیچھے چل پڑتا ہے، لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ بندے کی واپسی کا انتظار کرتا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی انسان بار بار غلطی کرے تو لوگ اس سے دور ہونے لگتے ہیں، لیکن اللہ ایسا رب ہے کہ بندہ کتنی ہی بار گرے، اگر سچے دل سے واپس آئیں تو وہ اسے اپنی رحمت میں جگہ دے دیتا ہے۔ شیطان کی سب سے بڑی کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ انسان کو مایوس کر دیں۔ وہ کہتا ہے تم بہت گنہگار ہو، تمہارے لیے معافی نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے میری رحمت وسیع ہے، میری بخشش کے دروازے کھلے ہیں۔ یاد رکھو گناہ بڑا ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ کبھی ایک آنسو انسان کی زندگی بدل دیتا ہے، کبھی ایک سچا سجدہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، کبھی رات کے آخری پہر میں مانگی ہوئی ایک دعا زندگی کا رخ بدل دیتی ہے۔ وہ شخص خوش نصیب ہے جو اپنی غلطیوں کو پہچان کر اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے، کیونکہ اصل کامیابی یہ نہیں کہ انسان کبھی گرے ہی نہ، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ گرنے کے بعد اپنے رب کا ہاتھ پکڑ لے۔ اللہ ہمارے دلوں کے راز جانتا ہے، وہ جانتا ہے کون ہنستے ہوئے اندر سے رو رہا ہے، کون لوگوں کے سامنے مضبوط ہے لیکن تنہائی میں ٹوٹ جاتا ہے، کون اپنی پریشانی کسی کو نہیں بتا سکتا مگر اللہ کے سامنے سب کچھ رکھ دیتا ہے۔ اے پریشان دل، اگر لوگ تمہیں نہیں سمجھتے تو پریشان نہ ہو، اللہ تمہارے حال جانتا ہے، تمہیں جانتا ہے۔ اگر راستے بند نظر آئیں تو گھبراؤ نہیں، اللہ راستے بنانے والا ہے۔ اگر تمہاری طاقت ختم ہو رہی ہے تو یاد رکھو اللہ کی مدد کبھی ختم نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی اللہ بندے کو آزمائش میں اس لیے ڈالتا ہے تاکہ وہ دنیا کے سہاروں سے نکل کر اپنے رب کے قریب آ جائے۔ آزمائش ہمیشہ سزا نہیں ہوتی، کبھی کبھی یہ اللہ کی طرف سے محبت بھری دعوت ہوتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اندھیروں میں تھے لیکن اللہ نے ان کی آواز سنی۔ حضرت ایوب علیہ السلام تکلیف میں تھے لیکن اللہ نے انہیں صبر کا بدلہ دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جدائی کے غم میں تھے لیکن اللہ نے ان کی امید کو ضائع نہیں کیا۔ تو ہم پھر کیوں مایوس ہوں؟ جس رب نے سمندر میں راستہ بنایا، جس رب نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، جس رب نے بے سہارا لوگوں کو سہارا دیا، وہ رب آج بھی اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ ہو سکتا ہے تم جس مشکل سے گزر رہے ہو وہ تمہیں توڑنے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہو سکتے ہیں جس دعا میں دیر ہو رہی ہو اللہ اس کے ذریعے تمہارے لیے بہتر وقت اور بہتر فیصلہ تیار کر رہا ہوں۔ اپنی زندگی کو ماضی کی غلطیوں کا قیدی نہ بناؤ۔ ماضی بدل نہیں سکتا لیکن اللہ کے فضل سے مستقبل ضرور بدل سکتا ہے۔ آج بھی اگر تمہارے دل میں اللہ کی طرف پلٹنے کی خواہش ہے تو یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے، کیونکہ جس دل کو اللہ چھوڑ دے وہ دل ہدایت اور واپسی کی فکر ہی نہیں کرتا۔ اپنے دل کو یقین دلاؤ، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب میری آواز سن رہا ہے، میرا رب میرے آنسو جانتا ہے، میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ تو اے بندے، امید کا دامن مت چھوڑو، اپنے رب کے دروازے پر دستک دیتے رہو، کیونکہ وہ رب ہے جو دیر سے دیتا ہے مگر بہترین دیتا ہے۔ وہ رب ہے جو آزماتا ہے مگر اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ رب ہے جو گناہ دیکھتا ہے مگر توبہ کا راستہ بھی دکھاتا ہے۔ اور جب انسان اللہ کی رحمت پر یقین کر لیتا ہے تو دل کے اندر ایک عجیب سکون پیدا ہوتا ہے۔ پھر مشکلات وہی رہتی ہیں لیکن انسان کا حوصلہ بدل جاتا ہے۔ آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں مگر دل میں امید زندہ رہتی ہے۔ اور ہمیشہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونے دینا، ہمیں اپنی طرف پلٹنے والا دل عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دینا اور ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ رکھنا۔ آمین۔
یا رب العالمین۔